کہ بچوں میں بلا وجہ ڈر یا رات کو چونک کر اٹھ جانا، رونا، یا اس طرح سے مسائل جو ہے، یہ کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی اور ان کا ایشو آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اوقات جو بچے رات کو اچانک روتے ہیں، ضد کرتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں اور اچانک اٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح بچوں کو سوتے ہوئے جھٹکے بھی لگتے ہیں، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو یہ عموماً شیطانی مسئلے کی علامت ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے بھی معاملات بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات جادو کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو بچوں کو عصبی معاملات ہوتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ گھر کے اندر صفائی کا خیال نہیں ہوتا زیادہ تر، اور جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں تو والدہ پیمپر لگاتی ہے تو صبح تک وہ دیکھتی نہیں ہے، گندگی جمع ہوتی ہے، تو گندگی سے بھی شیاطین جنات کو طاقت ملتی ہے اور وہاں پہ جنات آ جاتے ہیں۔ جس طرح واش روم جنات کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں پہ شیاطین جنات ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ میں سے کوئی ایسی جگہ پہ جائے تو دعا پڑھ کے جائے۔ تو اسی طرح جب آپ کسی عورت نے بچے کو پیمپر لگایا تو اگر وہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے اس کو دیکھتی نہیں ہے، اتارتی نہیں ہے، صفائی کا خیال نہیں کرتی، تو بچوں کو پھر مسئلہ ہوگا، شیطانی عصبی معاملہ ہوگا، تو پھر بچے رونا شروع کر دیتے ہیں اور اچانک بیمار ہو جاتے ہیں، اسٹومک ایشو ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بچہ بہت زیادہ روتا ہے، سوتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ ایک تو اس کی یہ وجہ بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جیسے آج کل اکثر مائیں جو ہے وہ بچوں کو صاف کرتی ہیں وہ ٹیشو کے ساتھ ہے، اس دھونا وغیرہ نہیں ہوتا، بس صفائی اس سے بھی صفائی ہو سکتی ہے، یہ بھی صفائی کا ایک طریقہ ہے، لیکن البتہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ صفائی نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبا بستی والوں کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ طہارت کو بڑا پسند کرتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے جو پاکی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو صفائی بہت ضروری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مغرب کے وقت شیاطین جنات اپنے لشکروں کے ساتھ نکلتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں جن کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر فیملی کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتی، بسم اللہ نہیں پڑھتی، تو جن گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور ان گھروں میں بھی یہ مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے مغرب کے وقت مغرب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے گھر کا دروازہ بند کرنا چاہیے۔ اب اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی اتنے زیادہ دروازے ہیں تو ہر کمرے کو کس طریقے سے بند کریں؟ تو یہاں پہ جو آپ کا حکم ہے وہ عمومی یہ ہے کہ جو مین دروازہ مین ڈور ہے اس کو بند کرنا چاہیے، اور اسی طرح مغرب کے بعد چھوٹے بچوں کو باہر نہیں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ وہ شیاطین جنات کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ عموماً والدین مغرب کے بعد پارکوں میں چلے جاتے ہیں، کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں، بچے پارک میں جا کے کھیلتے ہیں، کبھی درخت کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ شیاطین جنات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مغرب کا جو وقت ہے، بعض والدین بچوں کو کسی شادی پہ لے کے جانا ہے یا اسی طرح ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کے اوپر دم کر کے جائیں اگر کہیں جانا ضروری بھی ہے، ورنہ جو مغرب کا وقت آدھے پونے گھنٹے کا اس میں آپ گھر میں ٹکے رہیں، اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں اور بچوں کے اوپر شام کے اذکار پڑھ کے دم کریں، تو اللہ کی رحمت سے پھر بھی بچوں کو مسئلہ نہیں بنتا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ والدین پارکوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور بچے وہاں پہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی جگہ پہ شیاطین جنات کے اثرات ہوتے ہیں تو وہ شیاطین جنات بچوں کو چمٹ جاتے ہیں، تو پھر بچے چونکہ بعض کا بچے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ بتا بھی نہیں سکتے مسئلہ کیا ہے، اور وہ بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے، لیکن تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، تو پھر بچے رونا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کو چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور اسی طرح بچے سوتے ہوئے ان کو جھٹکے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری علامات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیطانی مسائل ہیں اور یہ شیطانی مسئلہ ہے۔ اگر اپنے بچوں کو حفاظت میں لے کر آئیں اور اذکار کریں
تو جو چیزیں بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پھر اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے.